السلام علیکم ناظرین، وضو ہو یا نہ ہو، ماہ شعبان میں اولاد کی کامیابی کے لیے چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھتے رہیں۔ اتنی کامیابی ملے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس بات کو دل سے سننا، کیونکہ یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ مان لینے کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر آپ ماں ہیں یا باپ ہیں یا آپ کے دل میں اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر ہے، تو یہ الفاظ آپ کے دل پر دستک دیں گے۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بعض بچے بہت محنت کے باوجود آگے نہیں بڑھ پاتے اور بعض بچے معمولی کوشش میں ہی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہیں؟ ناظرین، کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا کہ ایک ہی گھر میں ایک بچہ فرمانبردار، کامیاب اور دوسرا ضدی اور ناکام کیوں ہوتا ہے؟ کیا صرف تعلیم وجہ ہے، یا صرف قسمت، یا پھر اس کے پیچھے والدین کی دعائیں اور اللہ سے جڑاؤ ہے؟ ناظرین، آج اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں، خاص طور پر ماہ شعبان کے بابرکت دنوں میں، کیونکہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری بھی ہے اور تقدیروں کے نکھرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام دنوں سے کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے اور ماں باپ کی دعا تیر کی طرح اثر کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم کوئی لمبی لسٹ نہیں دیں گے، کوئی درجنوں وظائف نہیں بتائیں گے، صرف اور صرف ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو آسان ہے، مختصر ہے، وضو کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بغیر وضو کے بھی، چلتے پھرتے بھی۔ اور اگر آپ نے اس کو دل سے پکڑ لیا تو انشاءاللہ آپ اپنی اولاد میں وہ تبدیلی دیکھیں گے جو آپ برسوں سے چاہتے تھے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے، اولاد اللہ کی امانت ہے اور اللہ ہی اس امانت کو سنوار سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی اولاد آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ جب بچہ نافرمان ہو جائے، پڑھائی سے دور ہو جائے، بری صحبت میں پڑ جائے یا کامیابی سے روٹھ جائے، تب ماں باپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، آنکھیں راتوں کو روتی ہے اور زبان سے بے اختیار نکلتا ہے، یا اللہ میرے بچے کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دنیا کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کا دروازہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جب اللہ کے دروازے خاص طور پر کھلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں نیت کی جاتی ہے تو قسمت بدلتی ہے۔ اس مہینے میں مانگا جائے تو محرومیاں ختم ہوتی ہیں، مگر شرط صرف ایک ہے، یقین کامل، دل کی حاضری اور مسلسل عمل۔ پیارے ناظرین، آج کا وظیفہ کسی پیر بابا کا گھڑا ہوا نہیں، قرآن پاک کی ہی روح سے جڑا ہوا ہے اور بزرگوں کا آزمودہ ہے۔ مگر یاد رکھیے، یہ جادو نہیں، یہ دعا ہے اور دعا صبر مانگتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد پڑھائی میں آگے بڑھے، رزق میں آسانی ہو، اچھے فیصلے کرے، بری صحبت سے بچے، ماں باپ کی عزت کرے اور دنیا و آخرت میں کامیابی ہو، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، کیونکہ ماں باپ کے دل کا حال براہ راست اولاد کی زندگی پر اثر کرتا ہے۔ زبان پر شکوہ کم اور دعا زیادہ ہونی چاہیے۔ بچوں کو کوسنے کے بجائے ان کے لیے رونا سیکھیے، کیونکہ اللہ کے سامنے بہنے والا آنسو کبھی ضائع نہیں جاتا۔ پیارے ناظرین، ماہ شعبان میں خاص طور پر مغرب اور عشاء کے درمیان یا سونے سے پہلے اگر آپ نے یہ وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، وہ ایک وظیفہ جس کے لیے آپ یہاں تک آئے ہیں اور جسے سننے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ بہت سادہ ہے لیکن اثر میں بہت گہرا ہے۔ نہ اس میں گنتی کا جھنجٹ ہے، نہ وقت کی پابندی، بس ایک عادت بنانی ہے اور دل میں اپنی اولاد کا تصور رکھنا ہے۔ اب غور سے سنیں وہ واحد وظیفہ۔ آپ نے روزانہ کم از کم ایک بار یا جتنا دل چاہے یہ پڑھنا ہے۔ ربی انی اعوذ بک ان یضل ولدی واسألک لہ نور العلم ونجاح الدنیا والآخرات۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرا بچہ گمراہ ہو جائے، اور میں تجھ سے اپنے بچے کے لیے علم کا نور اور دنیا و آخرت کی کامیابی مانگتا ہوں۔
پیارے ناظرین، اس کو پڑھتے وقت صرف ایک کام کریں، اپنی اولاد کا چہرہ آنکھوں کے سامنے رکھیں اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ یہ وظیفہ وضو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی، چلتے پھرتے بھی۔ اور خاص بات یہ کہ اس میں کسی خاص تعداد کی قید نہیں، جتنا پڑھیں گے اتنا اثر بڑھے گا۔ اور خاص طور پہ ماہ شعبان کی رات کو آپ ایک تسبیح لازمی کیجیے گا۔ مستقل مزاجی شرط ہے، اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ بس 2 دن پڑھ کر نتیجہ دیکھیں گے تو فائدہ کم ہوگا، لیکن اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو انشاءاللہ اللہ آپ کی اولاد کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے گا۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیے، اولاد کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ماں باپ کی دعا ہے، اور ماہ شعبان وہ وقت ہے جب دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری اولاد کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، یہاں ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ اللہ کے ہاں دعا الفاظ سے نہیں، دل کی کیفیت سے قبول ہوتی ہے، اور ماں باپ کا دل سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا اور سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، اس لیے ماں کی دعا اور باپ کی دعا کے آگے بڑے بڑے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر دروازے پر جا کر دیکھتے ہیں، ٹیوشن بدل جاتی ہے، اسکول بدل دیا، دوست بدل دیے، مگر جب نتیجہ بدلتا ہے تو مایوسی آتی ہے۔ یاد رکھیں، مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور امید ایمان کی علامت ہے۔ ماہ شعبان امید کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے میں مانگی گئی دعا عام دنوں کی دعا نہیں ہوتی، یہ وہ دعا ہوتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے، خاص طور پر جب بات اولاد کی ہو، کیونکہ اولاد کے معاملے میں ماں باپ کا دل سب سے زیادہ بے چین ہوتا ہے، اور اللہ کو بے چین دل کی پکار بہت پسند ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے یا کامیابی سے دور رہے یا بار بار ناکامی کا سامنا کر رہا ہے تو اس کو بدنصیب نہ کہیے، بلکہ اپنے رب سے جوڑ دیں، کیونکہ قسمت لکھی جا سکتی ہے، تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اور یہ سب دعا کے ذریعے ہوتا ہے، بشرط یہ کہ دعا مستقل ہو اور دل سے ہو۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مائیں ان پڑھ ہوتی ہیں مگر ان کے بچے دنیا میں نام کماتے ہیں، اور بعض پڑھی لکھی مائیں دن رات محنت کرتی ہیں مگر اولاد راستے سے بھٹک جاتی ہے۔ فرق صرف دعا کا ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ واقعی اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی زبان سے شکوہ نکال دیں، بچوں کے سامنے بد دعا دینا بند کر دیں، اور اللہ سے گلہ کرنے کے بجائے اللہ سے مانگنا سیکھیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے پکارو میں جواب دوں گا، مگر ہم پکارنے کے بجائے لوگوں سے شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ ماہ شعبان میں اگر آپ نے یہ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد کے مزاج میں نرمی آئے گی، دل میں علم کی رغبت آئے گی، فیصلوں میں سمجھداری آئے گی، اور سب سے بڑی بات، اللہ ان کے نصیب میں کامیابی لکھ دے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی سرمایہ ہے جو آپ اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو اسے فجر کے بعد پڑھیں، چاہے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، چاہے تو کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ شرط صرف ایک ہے، دل حاضر ہو اور زبان سچی ہو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بغیر وضو پڑھنا جائز ہے؟ تو یاد رکھیے، دعا کے لیے وضو شرط نہیں، اللہ دل کی حالت دیکھتا ہے۔ ہاں، اگر وضو ہو تو نور پر نور ہو جاتا ہے، مگر اگر وضو نہ ہو تب بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ناظرین، اس ایک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور کم از کم 40 دن تک اس پر قائم رہیں، کیونکہ روحانی چیزیں وقت مانگتی ہیں۔ جیسے بیج ڈالنے کے بعد فوراً پھل نہیں ملتا، ویسے ہی دعا کا پھل بھی صبر کے ساتھ ملتا ہے، اور جب ملتا ہے تو ایسا ملتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بہت سے والدین گواہی دیتے ہیں کہ جب انہوں نے بچوں کے لیے بد دعا چھوڑ کر دعا شروع کی تو حالات خود بخود بدلنے لگے، بچے کی صحبت بدلی، سوچ بدلی اور راستہ بھی بدل گیا، کیونکہ جسے اللہ تھام لے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔
آخر میں ایک بات اور سن لیجئے، اپنی اولاد کے سامنے یہ وظیفہ نہ پڑھیں بلکہ تنہائی میں پڑھیں، کیونکہ خاموش دعا زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور کسی کو یہ نہ بتائیں کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ روحانی کام جتنا چھپا ہو اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اب ایک بار پھر وہی وظیفہ یاد کر لیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، کیونکہ یہی وہ ایک چیز ہے جو آپ کو پڑھنی ہے پر چھوڑنی نہیں ہے۔ ربی انی اعوذ بک ان یضل ولدی واسألک اللہ نور العلم ونجاح الدنیا والآخرات۔ بس یہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر آپ نے نیت صاف رکھی تو اللہ آپ کی اولاد کے لیے وہ راستے کھول دے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کے حق میں بہترین دعا کرنا والا بنا دے اور ماہ شعبان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔